السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس وقت ملک پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک سیلاب ہے اور لوگ عموماً ایک شدید قسم کے مالی بحران کا شکار ہیں، اور دن بہ دن اور ہر روز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہر انسان کو بے حال کر رکھا ہے۔ ایسے حالات میں انتہائی ضروری ہے کہ ہم اہل علم کی طرف رجوع کریں اور ان سے یہ معلوم کریں کہ ایسے حالات میں اور ان مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک انتہائی علمی شخصیت، معروف عالم دین، جو عرصہ 28 سال سے خطابت سے وابستہ ہیں اور جو دینی علوم کو اپنے طلباء کے اندر اور عوام کے اندر پھیلانے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ میری مراد ہے جناب حافظ اسد محمود سلفی صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ حافظ صاحب، اگر یہ حلال کمانا اتنا ضروری ہے اور اتنا اہم ہے دین کے لیے، تو ایسا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کوشش تو کرتا ہے کہ وہ حلال کمائے، لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں، کچھ ایسے کام ہیں کہ اگر انسان اس میں کرتا، مثلاً کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے یا لین دین کے معاملے میں غلط بیانی کرتا ہے، تو ایسے میں بھی وہ جو مال کا حصول جو ہے، جو رزق کا حصول جو ہے، وہ متاثر ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی فیصلہ کن حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین۔ حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، وبینہما مشتبہات، اس کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں جسے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر آپ نے اس کی مثال دی، آپ نے فرمایا جس طرح دو قطع زمین ہیں، اس کے درمیان ایک پگڈنڈی ہوتی ہے، وہ مشکوک ہے، ادھر والا سمجھتا ہے میری ہے، ادھر والا سمجھتا ہے میری۔ آپ کو معلوم ہے کہ گاؤں کی زندگی میں اکثر لڑائیاں پگڈنڈی پہ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ مشتبہات میں سے ہیں، یہ سمجھتا ہے میری، وہ سمجھتا ہے میری۔ تو کہا یہ درمیان میں کچھ شک والی چیزیں ہیں جسے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر آپ نے جو فرمایا وہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو شک والی چیز سے بچایا، اس نے اپنے آپ کو حرام سے بھی بچا لیا۔ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ حرام میں پڑنا، ایک ہے مشکوک چیز ہے، اس معاملے میں مجھے علم نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، شک ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کو، اس سے بھی بچانا ہے۔ اگر اس سے بچ جائیں گے تو بالاولیٰ حرام سے بچ جائیں گے، لیکن اگر شک والی چیز میں پڑے تو وہ بالاولیٰ حرام میں جا پڑے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے یہ بات جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا، ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، پاک کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ تو مال ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ رزق حرام ہوگا تو اس کے اثرات انسانی زندگی پہ یہ آئیں گے، جس نے حرام لقمہ کھایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ بڑی عجیب بات تھی پہلے زمانوں میں کہ 40 دن کا کیا مطلب؟ آج ہمیں میڈیکل سائنس بتاتی ہے، آج جو میں نے کھایا، جو وہ میری جسم کا حصہ بنا، وہ 40 دن تک میرے جسم کا حصہ رہے گا، اس کے بعد ڈیزارو ہو جائے گا۔ یعنی جب تک وہ حرام لقمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر مسلمان کو خصوصاً یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ایسے رزق سے اجتناب کریں جس میں حرام کا شائبہ بھی ہو۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ کچھ رزق کے حصول کے ذریعے تو حلال ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات بھی ہے جس سے وہ حرام ہو جائیں؟ بالکل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جھوٹ انسان بول کے اپنا سودا بیچتا ہے تو وہ رزق حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح میں ایک آئٹم کی سیمپل آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سیمپل ہے، لیکن جب میں مال دیتا ہوں وہ نہیں دیتا، یہ دھوکہ دہی ہے۔ یا میں ترازو میں کمی پیشی کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک سورت پوری، سورت مطففین،
اس میں کہا ہلاکت ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جب وہ دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں. اس کی سر ایک طریقہ یہ بھی ہے، آج بعض لوگ اپنے مال کے زور پہ مجبور اور بے بس لوگوں کے، جنہوں نے بجلی کے بل دینے ہیں، ایک پروڈکٹ بنا لی ہے، ان کے پاس راس نہیں ہے، پیسے پھینک کے ان کی کاسٹ قیمت بھی نہیں دیتے. یہ بھی ایک دھوکہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ آج ہم سب معیشت کی تنگی پہ رو رہے ہیں، لیکن جب تک ہم ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گے، یہ بات یاد رکھیں. کتاب البیوع، خرید و فروخت، کاروبار، معیشت کے باب میں ایک یونیورسل قانون ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا، لا ضرر ولا ضرار صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ایک میں فروخت کنندہ ہوں، آپ خریدار ہیں، آپ فروخت کنندہ ہیں، میں خریدار ہوں. دونوں کو حکم ہے، نہ میں نے آپ کو تکلیف دینی ہے، نہ آپ نے مجھے دینی ہے. اگر آپ میرا احساس کریں گے، میں آپ کا احساس کروں گا، تو ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی اور وہ رزق حلال ہوگا. جب میں آپ کو دھوکہ دینے پہ تلا ہوا ہوں خریدار بن کے، یا میں آپ کو فروخت کرتے ہوئے ایک دھوکہ دینے پہ تلا ہوا ہوں، تو پھر میرا رزق بھی درست نہیں ہے اور اس میں برکت بھی نہیں ہے. تو آج ہمارے مسائل کا، معاشی مشکلات کی سبب بہت بڑا یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کمائی ہم نے اپنے ذہن کے مطابق کماتے ہیں، ہم اپنی چلاکی سے کمائی کرتے ہیں. ہم دوسرے کو ذکر دے کے، دوسرے کے مفادات کو توڑ کے اپنا مفاد حاصل کریں گے تو ہمارا رزق جو ہے بلند ہوگا. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ واضح طور پہ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان والا تم پہ رحم کرے، زمین والوں پہ تم رحم کرو. آج ہمارے اس وطن عزیز کے اندر یہ بات بن گئی ہے کہ کسی انسان کو کوئی یقین نہیں کہ وہ کسی دکان کے تھڑے پہ چڑھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرے گا. کسی دکاندار کو یہ یقین نہیں کہ میرے پاس جو گاہک بن کے آیا ہے یہ میرے ساتھ ابھی کیا کرے گا. یعنی جب تک یہ تماشا ہم ختم نہیں کریں گے، اللہ کا رحم، خیر خواہی جو ہے وہ دین کے اندر جو کہ ہمارا الدین النصیحہ، خیر خواہی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہاں صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو ایک مسلمان کے لیے، چونکہ ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہماری مشکلات ہیں، ابھی جو مہنگائی کا دور ہے سارا کچھ، ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کی وجہ سے ہے، اور جو ڈالر مہنگا ہو گیا ہے اس وجہ سے ہے، اور یہ حالات اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور مطلب تو اس میں یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے، تو اس کو ہم کس طرح سمجھیں اس بات کو؟ بھائی جان اس میں کوئی شک نہیں. آپ ایک واقعہ اس سے یہ اخذ کر لیں. حکمرانوں کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ حکمرانوں کے فیصلے قوموں کی خیر کا سبب بنتے ہیں، اور حکمرانوں کے فیصلے ہی جو ہے عوام کی تباہی کا سبب بنتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب پکڑ لیا گیا، انہیں پابند سلاسل کرنے کے لیے ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا کے جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو ایک شخص آگے بڑھا، ان کے قریب جا کے کہنے لگا، اے امام وقت، آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہنے لگے میں نہیں جانتا. کہنے لگا میرا نام ابو الہیثم ہے. ابو الہیثم خراسان کا بہت بڑا ڈکیت تھا، حکومتیں بھی اس سے ڈرتی تھیں. نے کہا تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ کہنے لگا جی آپ میری صرف بات سن لیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ جس بات پہ قید کیے جا رہے ہیں آپ حق پہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو پڑھے ہیں، جو سمجھے ہیں، اس کے مطابق میں حق پہ ہوں. ابو الہیثم کہنے لگا پھر میری طرف دیکھیں، میں ایک چور ہوں، 300 دفعہ پکڑا گیا ہوں، اور ہر دفعہ اتنی مار پڑی ہے، لیکن پھر جب میں نکلتا ہوں پھر چوری کے لیے جاتا ہوں سیدھا. اے امام وقت آپ حق پہ ہیں، آپ استقامت اختیار کرنا. اگر آپ بہک گئے،
آپ پھسل گئے تو ساری امت پھسل جائے گی. تو جو امام ہوتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں، ان کے فیصلے قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں. ان کے غلط فیصلے قوموں کو برباد کر دیتے ہیں، ان کے اچھے فیصلے قوموں کو اوپر لے جاتے ہیں. ہم دنیا کی کتنی اقوام ہیں جہاں ایک لیڈر آیا، آپ ترکی کی مثال لے لیں کہ ترکی ایک ڈوبتا ہوا ملک تھا، ان کے روپے کی قیمت کتنی کم تھی، اور ایک حاکم آیا، اس نے سوچ لیا کہ میں نے اپنی قوم کو اٹھانا ہے. اس نے قوم کو دیانت کا سبق دیا، قوم کو خیر کی بات سمجھائی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی. ترکی اٹھ گیا. اور دیکھیں اتنا بڑا زلزلہ آیا، ہمارے ہاں سیلاب آیا تھا، ہم بالکل ٹوٹ گئے تھے، لیکن انہوں نے ایک دن میں، قوم نے بھی ساتھ دیا، حکمرانوں نے بھی. انہوں نے کہا آپ نے ڈالر نہیں خریدنا، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہ ہمارے ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے. لوگوں نے لبیک کہا. انہوں نے اپنا فائدہ نقصان نہیں دیکھا، اس نے قومی فائدہ نقصان دیکھا. آج بھی اگر ہم من حیث القوم ہمارے لیڈران یہ کہیں کہ ہم لوگوں کی آسانی کے لیے کچھ کریں گے، بدقسمتی سے ہمارے پالیسی ساز جو پالیسی بناتے ہیں وہ لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کرتی ہیں. اس لیے لوگ چونکہ ان معاملات میں حکومت وقت سے تنگ ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. وگرنہ حقیقت بات یہ ہے کہ اس میں ہم بھی پیچھے نہیں ہیں. اگر ہم اس خیر کے معاملے میں، ہر بھلائی کے معاملے میں، وہ جو بھی حکومت ہے، ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے یا کسی سے تعلق نہیں ہے، نہ ہم کسی کے حمایت یا مخالفت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کا اچھا عمل ہے تو بے شک وہ میں اسے پسند نہیں بھی کرتا، اپنے ملک، اپنی قوم کے لیے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگر غلط ہے تو چاہے میرا اپنا کیوں نہیں ہے، مجھے اس کی مخالفت کرنی چاہیے. جب یہ سوچ بنے گی تو یہ معاش بھی اچھا ہو جائے گا، یہ معاملات بھی درست ہو جائیں گے. صاحب اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگا جائے رزق جو ہے وہ، کیسے اللہ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے رزق میں بھی اضافہ فرما دے اور اس کو بہتر کرے؟ بھائی جان، سب سے پہلی بات اللہ سے مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ صاف پاک ہو، طیب ہو. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کی دعا کبھی اللہ نے رد نہیں کی تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ مجھ سے کیا مانگو، میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں. انہوں نے کہا تھا اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری دعا کو رد نہ فرمائے. یعنی وہ بڑے مستجاب الدعوات تھے. صحابہ سب ہی بڑے نیک، لیکن جب کسی کو ضرورت پڑتی سعد بن ابی وقاص کو کہتے کہ ان کی، یعنی لوگ ڈرتے تھے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جاتی ہے. ایک نوجوان نے ایک دن پوچھا، چچا تم آپ کی دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں، یہ نسخہ مجھے بھی بتا دیں. آپ نے اسے کہا، بیٹے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے؟ کہنے لگا اسی لیے پوچھ رہا ہوں. تو کہنے لگے، بیٹے اپنے دسترخوان کو صاف کر لے. یعنی تیرے دسترخوان میں رزق حرام نہیں آنا چاہیے، تو اللہ تیری دعاؤں کو قبول کر لیں گے. سب سے پہلی بات، اگر ہم اللہ سے کچھ منوانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا رزق درست کریں. نمبر 2، کچھ فرائض اللہ نے ہم پہ مقرر کیے ہیں. ایک دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، 17 رکھتے ہیں، ان کے فرائض ہیں. اسی طرح 1 مہینے کے روزے ہیں سال میں. اگر استطاعت ہے تو حج ہے. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو 40 میں سے 1 اللہ کا حق ہے، یہ فرض ہے. اگر فرائض میں کوتاہی ہوگی، رزق کے معاملے میں کوتاہی ہوگی تو اللہ دعا قبول نہیں کریں گے. اور اس سے آگے ہے پھر مانگنا، اللہ سے دعا کرنا. اللہ رب العزت اتنے یعنی شرم و حیا والے ہیں کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، جب میرا بندہ دونوں ہاتھ میرے سامنے اٹھا دیتا ہے اور مجھ سے التجا کرتا ہے تو ایسے حالات میں پھر مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے خالی ہاتھ کو واپس لوٹاؤں. آج ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے ذہن میں جو طریقے آئیں ان طریقوں کو آزما کے اپنی معیشت کو درست کر لیں، لیکن اگر وہ طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا تھا اسے اختیار کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ الدعا. نبی کریم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کے فیصلے کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ اور دیکھیں ہم جس طرح کہ آپ نے آغاز میں فرمایا کہ ہم مسلسل تنزلی کا شکار ہیں، کیا ہم نے اس تنزلی کی پیش بندی کے لیے بھی کبھی دعا کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت کی برائی، آنے والے وقت کی تنزلی، آنے والے وقت کی آزمائش سے پہلے اللہ سے اس کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں ان پہ زوال آ جائے، اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وتحول عافیتک، اے اللہ تو نے مجھے صحت، تندرستی، عافیت سے نوازا، اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ بیماری میں بدل جائے۔ وفجاءۃ نقمتک، اچانک کوئی آفت آ جائے، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہر قسم کے تیرے غصے اور ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے تو آنے والی مصیبتوں، آفتوں کی پیش بندی کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہم دن اور رات میں وتر پڑھتے ہیں، قنوت وتر، اس کے اندر ایک بات ہے، وتر کہا الوتر حق علی کل مسلم، وتر مسلمان کے اوپر اللہ کا ایک حق ہے۔ اور وتر کے اندر جو دعا ہے اس کے کلمات میں ایک یہ ہے، وقنا شر ما قضیت، اے اللہ برے فیصلے سے مجھے بچا لینا۔ اب اگر سیلاب آیا تو ہمارے حق میں اچھا فیصلہ تو نہیں تھا نا، اگر آج شام اور ترکی میں زلزلہ آیا تو ان بیچاروں کے حق میں اچھا تو نہیں تھا نا۔ اگر ہم وقت سے پہلے ہی اپنے رب کو منا لیں، اس سے التجا کرتے رہیں کہ وقنا شر ما قضیت، اے اللہ برے فیصلے سے بچانا، اور وہاں وفجاءۃ نقمتک، اچانک کوئی آفت آ جائے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اور صاحب یہ ابھی آپ دعاؤں کا ذکر فرما رہے ہیں تو یہ بھی فرمائیں کہ ان مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے کون سی دعائیں مانگی جائیں اور کیا اللہ سے دعا کی جائے؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو انسان کے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ خوشی کی تری میں جتنے فساد برپا ہوتے ہیں، اے حضرت انسان تیرے ہاتھوں کا کیا درا ہے، اللہ بعض اعمال کو چکھانا چاہتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لزم الاستغفار، جو انسان استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ ہم نے استغفار کا معنی بھی غلط سمجھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ کلمات کا ورد کیا جائے تو یہ استغفار ہے۔ حقیقتاً استغفار یہ ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگے، اس کا نام استغفار ہے۔ پھر وہ کوئی بھی کلمہ کہے گا وہی اللہ کو قابل قبول ہے۔ استغفار کا کوئی بھی کلمہ کہے گا، من لزم الاستغفار، جو اسے لازم پکڑ لیتا ہے، ہر وقت اللہ سے معافی طلب کرتا رہتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے من حیث القوم آج بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم خطاؤں کی زندگی چھوڑ کے ہم اللہ کی نافرمانی اور اس کی سرکشی اور بغاوت کو ترک کر کے اللہ سے معافی مانگیں اپنے خطاؤں کی۔ من لزم الاستغفار، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ مصیبتوں سے نکال دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہ اسی طرح ایک بیت اللہ کے حرم کے امام تھے عبداللہ حمید، ان کے بیٹے ابو صالح عبداللہ حمید آج بھی مکے کے امام ہیں۔ یہ عبداللہ حمید دنیا سے تشریف لے گئے رحمہ اللہ۔ ان کی ایک دعاؤں کی کتاب ہے، وہاں میں نے ایک بڑی خوبصورت دعا پڑھی۔ وہ لکھتے ہیں اللہ سے التجا کرتے ہوئے
اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ، اے اللہ اگر میرا رزق آسمان پہ ہے تو اسے نازل کر دے، وَإِن كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ، اے اللہ اگر یہ زمین میں ہے تو اسے باہر نکال دے، وَإِن كَانَ بَعِيدًا فَأَقْرِبْهُ، اے اللہ اگر میرا رزق دور ہے تو اسے قریب کر دے، وَإِن كَانَ قَرِيبًا فَأَكْثِرْهُ، اے اللہ اگر قریب ہے تو اسے زیادہ کر دے، وَإِن كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ لِي فِيهِ، اے اللہ اگر یہ میرا رزق بہت زیادہ ہے نا تو اس میں برکت عطا فرما دے۔ اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے، یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن دعا کے باب میں علماء نے اسے درست قرار دیا ہے کہ آپ اللہ سے التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے، وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اور اللہ رب العزت کی برکت جو ہے، یہ تھوڑا رزق بھی ہو تو انسان کی زندگی بڑی خوبصورت اور قناعت میں گزر جاتی ہے، ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر لاکھوں کروڑوں اربوں روپے بھی ہوں، اللہ وہ تنگ کر دے تو انسان ساری زندگی مشکلات سے نہیں نکلتا۔ وہ یہی ہوتی ہے، برکت کبھی دیکھی کسی نے نہیں لیکن محسوس کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے جو مجھے رزق دیا ہے یہ دھوئیں کی طرح اڑ رہا ہے یا میرے معاملات پورے کر رہا ہے۔ اگر تو وہ میرا رزق میرے معاملات پورا کر رہا ہے تو اللہ نے میرے رزق میں برکت رکھ دی ہے۔ اگر میرا مال اڑ رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلا گیا، کیسے آیا اور کدھر گیا، تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے برکت کو چھین لیا ہے۔ اب سب یہ جو تقوی ہے، اس کو بھی قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ہاں بالکل، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے دو چیزیں کر لیں، آمنو، صحیح ایماندار بن جائیں۔ صحیح ایماندار کیا ہے؟ کہ جو اللہ کہتا ہے مان لے، اس کے مطابق کرے، صحیح۔ واتقوا، اور خطاؤں سے بچ جائیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ ہر خطا سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنا۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں میں کیا کروں گا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، وہ ایمان نہیں لے کے آتا بلکہ وہ جھٹلاتا ہے جھٹلاتا ہے۔ کہ اللہ کہتے ہیں یہ کام کرو، نہیں کرتا۔ میں ایک مثال بھائی جان عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، اب کسی بھی سموکر سے پوچھیں یہ اچھا کام ہے، وہ کہے گا اچھا نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی سے یہ سنا ہے کہ سگریٹ پینا اچھا ہے؟ بے شک وہ پیتا بھی ہے، لیکن اکثر کیا کہتا ہے؟ اکثر یہی کہتے ہیں کہ نہیں اچھا نہیں۔ اچھا نہیں ہے لیکن پیتے ہیں۔ ایک چور سے پوچھ لو چوری اچھا کام ہے، وہ کہے گا نہیں، تو پھر کرتا ہے۔ یعنی یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے۔ یہی چیز ہے کہ تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر نہیں ہے۔ جب یہ ڈر ہوگا تو ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے، جب بچیں گے تو اللہ برکتیں نازل فرما دیں گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا۔ لیکن اور آپ دیکھیں، میں اپنے ملک کی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ میں یہ دو آیتیں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ اہل مکہ کے لیے نہیں، یہ میرے وطن کے لیے تھی۔ ایک ہے 14ویں پارے میں آیت، اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ان کے سامنے اس بستی کی مثال بیان کرو، کانت آمنۃ مطمئنہ،
جو بڑی اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، جب ملک بنا ہر طرف، یعنی پہلے جتنے بھی آج ہمارے صنعت کار ہیں، ٹریڈر ہیں، بہت بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، ان کے آبا کیا تھے؟ مزدوریاں کرتے تھے۔ اللہ نے یہ ملک دیا، اور یہاں اللہ نے پھر انہیں سب کچھ دیا، ایک اطمینان والی زندگی دی۔ وہ جو ہم جس ملک میں رہتے تھے، کفار کا، ہندو، سکھ اور دوسرے جو مذاہب کے لوگ تھے، ان کا خوف اور تسلط جو ہے اس سے خوف زدہ تھے۔ اللہ نے امن دیا اور اطمینان کی زندگی دی، چاروں طرف سے رزق کے انبار آ گئے، فیکٹریاں لگ رہی تھی اور سب کچھ ہو رہا تھا، حتیٰ کہ آج کے ترقی یافتہ ممالک چائنا، کوریا، یہ ہم سے پروگرام لیتے تھے۔ ہوا کیا پھر؟ ہم کیوں پلٹ گئے؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ نے جو یہ نعمتیں دی تھی ان کا کفر ہم نے کیا، ہر بات میں اپنے رب کی مخالفت کی، ہر بات میں اپنے نبی کی مخالفت کی، اللہ سے محبت اور رسول اللہ سے محبت کے دعوے کیے، لیکن ان کے ہر حکم کی مخالفت کی۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے اب۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس مسلط کر دیا۔ کیوں؟ بما كانوا يصنعون، جو کرتے تھے۔ دوسری آیت سورۃ انفال کی ہے، اللہ نے یہ بھی اہل مکہ کے لیے بولی تھی، لیکن جب میں اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہی میرے لیے تھی۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، یاد کرو اس وقت کو، اِذْ أَنْتُمْ قلیل، جب تم تھوڑے تھے، اقلیت میں تھے اس بر صغیر کے اندر۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قلیل مستضعفون فی الارض، کمزور تھے زمین کے اندر، زمین پہ کمزور تھے۔ یخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت ڈرتے تھے کہ لوگ اچک نہ لے جائیں۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں بلند کیا، اللہ نے تمہیں جگہ دی، ٹھکانہ دیا، ایک وطن دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی خاص مدد کے ساتھ اللہ نے یہ وطن عزیزہ میں دیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہمیں پاکیزہ روزیاں دی، ہم نے حرام کر لی۔ ہم نے سود کو داخل کر کے، جھوٹ کو داخل کر کے، دھوکے کو داخل کر کے، فریب کو داخل کر کے، بددیانتی، خیانت کو، ملاوٹ کو داخل کر کے ہم نے سب کچھ برباد کر لیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب کچھ تو اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ شکر کرو۔ ہم نے شکر کرنے کے بجائے یہ سمجھ لیا کہ جتنا دھوکہ دو کے امیر بن جاؤ گے۔ آج ہر شخص پریشان ہے کہ میں کیا کروں اور کہاں چلا جاؤں، لیکن کوئی رستہ نہیں ملتا۔ میرے بھائی، دنیا میں کبھی رستہ نہیں ملے گا، رستہ میرے رب کے پاس ہے۔ آج بھی واپس پلٹ آؤ۔ اللہ رب العزت سورۃ زمر کے اندر فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، کتنا ہی ظلم کیوں نہیں کر لیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہاری ساری خطائیں معاف کر دے گا، واپس پلٹ کے تو آؤ۔ وانیبوا الی ربکم، جس رستے پہ بھاگ رہے ہو وہ غلط ہے، خیانت کا رستہ غلط ہے، ملاوٹ کا رستہ غلط ہے، ذخیرہ اندوزی کا رستہ غلط ہے، دھوکہ دہی کا رستہ غلط ہے، دوسرے کا حق مارنا یہ رستہ غلط ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ تمہارے رب کا رستہ سچ کا رستہ ہے، تمہارے رب کا رستہ خیر خواہی کا رستہ ہے، تمہارے رب کا رستہ احساس کا رستہ ہے، تمہارے رب کا رستہ دوسرے کو اچھی چیز دینے کا رستہ ہے۔ یہ رستہ اختیار کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ اس کا عذاب آ جائے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے کہ دنیا کے کتنے ممالک کے سامنے ہم جھولیاں پھیلاتے ہیں، کوئی ہماری جھولی میں کچھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، ہم پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی جب لوگوں نے ہمیں ٹھکرا دیا، ہمارا رب نہیں ٹھکرائے گا۔ ہم واپس پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس کون سی رہنمائی ہے؟ تو اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو اللہ نے نازل کی محمد الرسول اللہ پہ، جس کا نام قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے پھر تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے ساتھ بنا کیا. اور آپ دیکھ لیں، جب سیلاب آیا ہمیں پتہ چلا، یہ زلزلہ آیا انہیں پتہ چلا، 2008 میں یہ زلزلہ آیا کہ ہمیں احساس تھا کہ کل یہ بات ہو جائے گی؟ 2005 میں جی. کیا ترکی کے لوگوں کو احساس تھا کہ آج کی رات ہماری آخری رات ہے؟ آج کتنے لوگوں کے بچے صبح چھن جائیں گے، اللہ اکبر. کتنے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، بچے یتیم ہو جائیں گے، کسی کو احساس تھا؟ اس لیے آج میں اور آپ سمجھ جائیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اچانک آئے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. آج بھی اللہ رب العزت کے پاس ہی رزق ہے، مصیبتیں ختم کرنا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر میں کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں تو میری ذات کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی نہیں ٹال سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر میں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس بھلائی کو کوئی نہیں روک سکتا. ہم اپنی ہر نماز کے بعد سر عہد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اس بات کا یقین دلاتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا. تو اگر ہم سے رکا ہوا ہے ولا معطی لما منعت، جس سے ہاتھ روک لے رب اسے کوئی دے نہیں سکتا. سر آپ کو یاد ہوگا صومالیہ میں آج سے کچھ سال پہلے قحط آیا تھا، 13 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی. پوری دنیا کے ممالک جہاز گندم اور مختلف اجناس کی لاد کے ان کے ملکوں میں لے جا رہے تھے. ہر دن جہاز اترتے تھے، ان کی بھوک کو کوئی نہیں مٹا سکا. ان کی کیفیت سر یہ بنی تھی کہ اگر کوئی کمزور بچہ کہیں اکیلا کسی کو مل جاتا تو وہ اسے مار کے کھا جاتے ہیں. لیکن ان کے پیٹ میں راحت اس دن محسوس ہوئی تھی جس دن آسمان سے رحمت کی بارش برسی تھی. ان کے اپنے ملک نے اناج اگانا شروع کیا تھا، اس دن انہیں راحت ملی تھی. اللہ نے ہمارے ملک کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. یہاں زراعت کی ہر چیز موجود ہے. میں اس دفعہ عمرے پہ گیا تو میں ایک بات سن کے، یعنی اپنے ملک کی اچھائی کو سنیں تو بڑا دل راحت میں آتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جدے میں، وہ کہنے لگے کہ ہم پاکستانی سبزی لینے جانے ہو نا تو صبح 7 بجے جانا پڑتا ہے. یعنی لوگ بھاگ کے جاتے ہیں کہ پاکستانی سبزی ختم ہو جائے گی. اللہ نے اس میں ایسا ذائقہ رکھا ہے. ہمارا کنو دیکھ لیں، ہمارا آم دیکھ لیں، ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہے. کاش ہمارے اندر دیانت بھی آ جائے. یہی انہی چیزوں کے اندر اللہ ایسی برکت ڈالیں گے کہ سب کچھ ملے گا. ہاں صاحب ماشاء اللہ، بہت آپ نے ایمان افروز آپ کی گفتگو بھی، اور ماشاء اللہ جو رہنمائی کی ہے آپ نے ہمارے ناظرین کی. اب یعنی سوالات تو اور بھی بے شمار ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے نا وہ ابھی مکمل ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے آج حافظ اسد محمود سلفی صاحب، اور ہم نے ان سے آج یہ سمجھا کہ رزق جو ہے وہ انسان کو کیسے ملتا ہے، اور آسمان سے جو رزق اترتا ہے اس کے لیے کیا شرط ہے. اور آج اگر ملک پاکستان کے اندر ہم لوگ پریشان ہیں اور مالی مشکلات کا شکار ہیں، حافظ صاحب نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اگر ہم آج بھی اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ اللہ کے رسول کی اتباع کر لیں، اور وہ دین جو آسمان سے نازل ہوا ہے ہم اس کی پیروی کر لیں، تو ہماری یہ مشکلات دور ہو سکتی ہیں. اور یقیناً ان مالی مشکلات کا حل اور اس کا علاج جو ہے وہ اللہ رب العزت
احکم الحاکمین کے پاس ہے، وہ رزاق ہے، وہ انسانوں کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص رحمت سے رزق عطا فرمائے اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔